کل کے دور میں شریف آدمی کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے۔ حالانکہ تیمور سارا کا سارا جو قصور تھا یہ تیمور کا تھا۔ الزام جو ہے ایمان کے اوپر آ جاتا ہے۔ تیمور کی جتنی بھی فیملی ہے نا یہ سمجھنا شروع کر چکی ہے کہ تیمور کو ایمان اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ اب ایمان اتنی مشکل میں پڑ چکی ہے لیکن ایک کام ہو چکا ہے، ایمان کے سامنے وہ سارے کے سارے چہرے اس کے سامنے آ چکے ہیں کہ کون میرے ساتھ ٹھیک تھا اور کون جو وعدے کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ آج نے بھی ایک بہت بڑا ڈیسیجن لے لی۔ اب کیا ہوگا آنے والے ساتھ میں ایمان کے لیے مزید آگے جا کر کون سی مشکلات کھڑی ہوتی؟ اگر آج کسی اور کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد پھر تیمور کس طرح سے ایمان کو مزید بلیک میل کرنے کی کوشش کرے گا؟ جس وقت پورے گھر کے اندر یہ تماشا کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی ایمان نے تیمور کے ساتھ اس کی گھٹی حرکت کی ہے، ایمان تو بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، سب کو یہ بات کہہ رہی تھی کہ اس میں میرا کوئی بھی قصور نہیں ہے، تیمور بھائی مجھے یہاں پر لے کر آیا تھا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ حالانکہ زارا کو اس بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ بھائی ایمان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، یہ سب کچھ تیمور کر رہا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف اپنی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے چپ ہو جاتی ہے۔ تیمور نے اسے دھمکی دی تھی کہ بھئی آپ نے کوئی بھی ایسی بات کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب جو ایمان کے فیملی ہوتی ہے، ایمان کے والدین ہوتے ہیں، تیمور کی جو ماں ہوتی ہے ان کو اپنے گھر میں بلاتی کہ بھئی آپ آ کر بات کریں، آپ کی بیٹی نے اس طرح کی حرکت کی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں، یہاں پر اسے رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ لیلا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے نا تو لیلا ایک دفعہ آتی ہے، آ کر ایمان کے ساتھ بات کرتی ہے، ایمان کو کہتی ہے کہ اگر تم اس دنیا میں کسی اور کے اوپر الزام لگا لیتے تو ہم بات مان لیتے، آپ بلال کے اوپر الزام لگاتی تو میں یہ بات مان لیتی، یا کسی اور کے اوپر بھی الزام لگاتی نا تو پھر تو اس بات کو ہم لوگ تسلیم کر لیتے، لیکن تیمور کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہیں، اس بات کو ہم کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہر لڑکی جو ہوگی یہ تیمور کے لیے ترستی ہے شادی کرنے کے لیے، اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آپ اس کے اوپر اس طرح کے الزام لگا رہی ہیں۔ لیلا کی یہ سوچ ہے۔ جب ایمان یہ بات سنتی ہے تو ایمان جو نا یہ لیلا کی طرف حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیتی کہ بھئی کس قسم کی گھٹیا سوچ ہے، اسے اتنا اچھا ہسبینڈ ملا ہوا ہے اور آج یہ بھی کسی اور کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تو یہاں پر ایمان آگے چپ تو نہیں بیٹھے گی، یہ لیلا کو لازمی طور پر منہ توڑ جواب دے گی اور کہے گی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اس کے پیچھے ہزاروں لڑکیاں مرتی ہوں گی لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اسے جو عزت دیتی تھی میرے دل میں وہی عزت ہے، لیکن ایسا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب والدین آتے ہیں، ایمان بھاگ کر جاتی ہے، اپنے والدین کو ملتی ہے، اپنی ماں کے گلے لگتی ہے، آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے ہیں۔ جو ماں ہوتی ہے، ماں کا جو چہرہ دکھایا جا رہا ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ماں کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ تیمور ایک دفعہ واٹس اپ کرتا ہے ایمان کو، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا اور کہتا ہے کہ دیکھیں کہ آپ جتنا پیسہ یونیورسٹی پہ لگا رہی ہیں ساری زندگی کے لیے، یہ جاب پہ جتنا پیسہ آپ کمائیں گی تو میں صرف اور صرف ایک مسکراہٹ پہ آپ کے اوپر وہ سارا کا سارا پیسہ لوٹا دوں گا اگر آپ میری بات مانتی ہیں۔ تو ایمان جب یہ واٹس اپ سنے گی، وائس سنے گی تو بڑی حیران و پریشان ہو جائے گی کہ یار میں نے اس انسان کو کیا سمجھا تھا، میں نے اسے اپنے دل میں کیا مقام دیا تھا اور آج یہ بندہ اس حد تک بھی گر چکا ہے۔ تو یہ کسی قسم کا ایسے کوئی رسپانس نہیں دے گی اور نہ کوئی ایسی بات کرے گی۔ اب ایمان یہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہی ہوتی ہے، والدین آتے ہیں، والدین کے اوپر بھی غصہ کرتی ہے تیمور کی ماں کہ بھئی میں تو اسے اپنی بیٹی سمجھتی تھی لیکن اس نے جو وہ ایسا قدم اٹھایا۔ اب ماں کو بھی ہو سکتا ہے کہ پتہ ہو اس بارے میں، لیکن یہ صرف اور صرف اپنے بیٹے کی عزت کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر قصور اب مرد کا بھی ہو نا تو سارا جو الزام ہوتا ہے نا یہ ایک عورت کے اوپر آ جاتا ہے، پہلے عورت کو صحیح ذلیل اور خوار کیا جاتا ہے، اسے سزا دی جاتی ہے، بعد میں اگر مرد کی مزید اصلیت کھل کر آتی تو پھر بات بنتی۔ اب دیکھیں ایمان بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا، یتیم تھی، سمجھو کہ کسی قسم کا کسی کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرتی تھی، کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتی تھی، اور آج دیکھیں کہ سارا کا سارا جو الزام ہے اس کے اوپر آ چکا ہے اور تیمور سے اپنے آپ کو سیو کر لیتے ہیں۔ اب
تیمور آتا ہے ایمان کے روم میں، اس کے ساتھ آ کر بات کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ دیکھو ایمان ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ پہلے تو ایمان جب اسے دیکھتی ہے تو اسے بہر جو وہ دھکا دے کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، میں آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن تیمور سمجھاتا اور کہتا ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ سوچ لیں، اگر آپ تھوڑے سے لمحے کے لیے چپ ہو جاتی تو سارا کا سارا جو معاملہ ہے یہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو ایمان جب یہ بات سنتی ہے تو یہ انکار کر دیتی ہے اور تیمور کو کہتی ہے کہ اگر میں تھوڑے سے لمحے کے لیے مزید چپ رہتی تو اس مزید میرے پر جھوٹے الزام لگتے اور یہ کہا جاتا کہ سارا قصور ایمان کا ہے۔ تو یہ بات جب تیمور سنتا ہے تو یہ ایمان کو جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ابھی آپ کے اوپر جو یہ الزام نہیں لگ رہے، ابھی بھی سب کے سب آپ کو جو وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں؟ تو ایمان کہتی کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے پھر مجھے ساری زندگی یہ لوگ جھوٹا کہتے، ابھی تو چلو ٹھیک ہے تھوڑے سے لمحے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن میں کسی بھی طرح سے ان کے سامنے ثبوت رکھنے کی کوشش کروں گی تو مجھے پورا یقین ہے کہ سب کے سامنے سچ کھل کر آ جائے گا۔ تیمور کہتا ہے کہ یہ جو تم آگ کے پیچھے بھاگ رہی ہو نا، یہ صرف اس آپ کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے، وقت گزارا ہے، اس کے دل میں کوئی بھی ایسی سوچ نہیں ہے۔ آپ میرے بارے میں سوچیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ یا مفاد مل سکے، لیکن ایمان کو عہد کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے کہ اسے عہد کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں سنتی۔ بار بار تیمور اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے بارے میں سوچیں گی، آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی، آپ کو سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن آپ عہد کو اپنے دل سے نکال دیں۔ لیکن عہد بھی بے وفا نکلا ہے۔ جب عہد کے سامنے عیسیٰ کی بات آئے گی، عہد کو اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ پھر تیمور کی باتوں کے اوپر یقین کرے گا، ایمان کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ سچی محبت نہیں ہوتی۔ اور عہد یہاں سے جانے کا فیصلہ جس وقت کرتا ہے، فلائٹ بھر رہا ہوتا ہے، تو والدین جو ہوتے ہیں عہد سے آ کر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہاں تم بتاؤ اب تم کیا کرو گے، کس کے ساتھ شادی کرو گے؟ تو اتنا زیادہ پریشر ہوگا میرے خیال میں عہد کے اوپر ماں کی طرف سے کہ عہد جو ہوگا یہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب ایمان والے اپنا بسا بوری گول کرتے ہیں، یہاں سے جانے کا پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، زارا خاموشی کے ساتھ سارا کا سارا ماحول دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ زارا کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ایمان کا قصور نہیں ہے، سارا قصور تیمور کا ہے، لیکن پھر بھی وہ چپ کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں سے جس وقت ایمان جا رہی ہوتی ہے اپنی فیملی کو ساتھ لے کر، تو اتنے میں جو ہے وہ عہد کی فیملی آ جاتی ہے سامنے۔ یہ ایمان کی فیملی سے پوچھتی ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہیں، تو آگے سے فوراً وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اپنے گھر میں جائیں گے، لیکن تیمور کی جو ماں ہوتی ہے نا، جب یہ بات سنتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی کہ کہیں بھی ایسا تو نہیں ہے کہ عہد کی فیملی ان کو روک لے یا اپنے گھر میں بلا لے۔ تو اس کے ہاتھ میں گفٹ ہوتا ہے یا مٹھائی ہوتی ہے جو عہد کی ماں ہے، یہ ایمان کی فیملی کو کہتی کہ آپ تھوڑا سا رک جاتے، میں آپ لوگوں کو مٹھائی کھلا کر جاتی، کیونکہ ہم نے جو وہ عہد کی منگنی یا شادی کی بات طے کر لی ہے۔ تو یہ باتیں جب ایمان سنتی ہے نا، تو ایمان کا جو ریئیکشن آ رہا ہے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایمان کے لیے کوئی بیڈ خبر ہو سکتی ہے، یہاں پر ایمان کو کوئی ایسا میسج مل سکتا ہے کہ جس پر ساری زندگی سے دکھ ہوگا کہ یار میں نے اس انسان کے اوپر یقین کیا، مشکل وقت میں یہ بندہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اسی وجہ سے بلال کی باتیں ایمان کو یاد آئیں گی کہ بلال بار بار اسے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو چہرے ہیں ان کے اوپر نقاب چڑھا ہوا ہے، اور جس وقت نقاب اترے گا تو پھر جا کر آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو ایسا ایمان کے سامنے یہ اصلیت آتی، اگر عہد اس جگہ پر دھوکہ کرتا ہے، اس مشکل وقت میں ایمان کے اوپر یقین نہیں کرتا، تو میں تو یہی ایمان کو ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیشہ کے لیے عہد کو اپنے دل سے نکال دے، کسی ایسے انسان کے ساتھ شادی کر لے جو انسان اسے ساری زندگی خوش رکھ سکے، تانے نہ دے۔ اگر آپ کی باری عہد کے ساتھ شادی کرتی ہے کہ گھر کے اندر ماحول بنا ہوا ہے اور تیمور کی اتنی ویلیو ہے کہ کوئی بندہ بھی تیمور کے اوپر یقین تک نہیں کر رہا کہ تیمور بھائی ایسا کی حرکت کر سکتے، اور اگر ان کو اس معاملے پہ یقین ہو بھی جاتا ہے کہ تیمور کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اتنا خوف ہے تیمور کا، تو اسی وجہ سے ایمان کو چاہیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان کو اس گھر سے نکال دے۔ اب رہ گئی یہ بات عہد کی، تو عہد کیا کرے گا؟ عہد تو ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کرے گا۔ بلال جو ہوگا، جب بلال کو اس بات کا پتہ چلے گا تو یہ ایمان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن پہلے بھی ایمان کو غصہ ہوگا تو اسے بلال کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرے گی۔ ایمان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایمان اب کیا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ ایمان اگر دیکھیں کہ ایمان نے اگر اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر سچا ثابت کرنا ہے نا،
تو ایمان کو پھر تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا. ہر کسی کے ساتھ اس کا جو مزاج بنا ہوا ہے، بات کرنے کا انداز، اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا ہوگا تاکہ ان لوگوں کو اپنی اوقات یاد دلا سکے. اب تیمور جب دیکھے گا کہ بھئی ایمان اس گھر کے اندر ہے تو یہ پھر اس کے گھر کے اندر بھی ملاقات کرنے کے لیے جائے گا، جا کر بات کرے گا، یہ ماحول کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایمان کے لیے مشکلات ضرور کھڑی ہوں گی. امید ہے آج کا ریویو، آج کے ٹیزر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ آنے والے کے ساتھ میں جو ہے وہ ایمان کے لیے مزید نئی مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں. اگر عاد رشتے سے انکار کرتا ہے تو پھر ایمان کے پاس کیا آپشن بچے گا؟ لاسٹ میں فیڈ بیک دیں اور سبسکرائب بھی لاسٹ میں کر دیں. شکریہ.